بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ لہذا یہ لوگ جو اس نظام کی اس طرح مخالفت کر رہے ہیں ان کے سامنے تاریخ کے یہ واقعات دہراؤ اور ان سے کہو کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تم سب مغلوب ہو جاؤ گے اور تباہی و بربادی کے جہنم کی طرف ہنکائے جاؤ گے۔ سوچو کہ وہ زندگی کتنی بری زندگی ہوگی۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اس کی ہلکی سی جھلک تم اس تصادم میں دیکھ چکے ہو جو ابھی ابھی بدر کے میدان میں تم دونوں جماعتوں کے درمیان ہو چکا ہے۔ ایک گروہ نظام خداوندی کی اقامت کے لیے شمشیر بکف تھا اور دوسرا گروہ مخالفین کا تھا۔ تعداد کے لحاظ سے مخالفین کی جماعت بہت زیادہ تھی، لیکن چونکہ جماعت مومنین ایک عظیم مقصد کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی اس لیے اس کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ وہ دشمن کے اس گروہ کثیر کو زیادہ سے زیادہ اپنے سے دگنا محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے سے دگنی تعداد پر کامیابی کا انہیں بہرحال یقین تھا، چنانچہ انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح قانون خداوندی کی تائید ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے جو صحیح روش پر چل کر اس کی تائید کو حاصل کر لینا چاہیں۔ جو لوگ آنکھیں رکھتے ہیں انہیں اسی ایک واقعے سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ ان کی مخالفت کا آخر الامر نتیجہ کیا نکلے گا۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ان دونوں جماعتوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کے لیے ایک اصولی بات کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کی حالت یہ ہے کہ یہاں بے شمار پسندیدہ اور خوشنما چیزیں ہیں جو انسان کے لیے وجہ جاذبیت ہیں، مثلا بیوی بچوں کی محبت، چاندی سونے مال و دولت کے ذخیرے، چنے ہوئے عمدہ گھوڑے، مال مویشی، کھیتی باڑی وغیرہ۔ انسان ان کی طرف کھینچتا ہے، یہ بری بات نہیں، لیکن انہی چیزوں کو مقصود حیات اور منتہائے زندگی سمجھ لینا غلط ہے۔ یہ صرف انسان کی طبعی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ جو لوگ انہی کو مقصود حیات سمجھ لیتے ہیں وہ کسی بڑی قدر اور اصول کی خاطر جان دینا تو ایک طرف ذرا سی تکلیف گوارا کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کے برعکس جماعت مومنین ہے جس کا ایمان یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس کا ساز و سامان مقصود حیات نہیں، ایک بلند مقصد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ بلند مقصد ہے انسانی ذات کی نشو و نما جو مستقل اقدار کے تحفظ سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب دنیاوی مفاد اور بلند اقدار میں تصادم ہوتا ہے تو وہ بلند اقدار کی حفاظت کے لیے دنیاوی مفاد کو بطیب خاطر قربان کر دیتے ہیں اور یوں اس بلند مقام کو پا لیتے ہیں جو حقیقی زندگی کے لیے بڑا ہی خوشگوار اور حسین ہے۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ لہذا جو لوگ دنیاوی سامان زیست ہی کو اصل و مقصود سمجھ رہے ہیں ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی چیز کا پتہ نشان بتاؤں جو اس تمام ساز و متاع سے کہیں بہتر ہے، یعنی شگفتگی اور شادابی کی ایسی زندگی جس کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی،
جس میں تمام رفقا انہی کی طرح پاکیزہ سیرت اور بلند کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ اس میں ہر قدم قانون خداوندی کی ہم آہنگی میں اٹھتا ہے۔ یہ زندگی ان سعادت مند لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو قانون خداوندی کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ یہ انہیں ان اعمال کے بدلے میں ملتی ہے جو خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نشو و نما دینے والے کے ضابطۂ قوانین کو اپنا نصب العین حیات قرار دے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کوشش اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام غلط باتوں کے اثرات سے محفوظ رہیں جو مخالفین ان کے پیچھے چپکا دیتے ہیں، تاکہ ان کا دامن ان خاردار جھاڑیوں میں الجھ کر نہ رہ جائے اور وہ اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو تعمیری مقصد میں صرف کر کے زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہیں۔ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار۔ یہ لوگ اپنے نصب العین پر ثبات و استقامت سے جمے رہتے ہیں اور ہر مخالفت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، اپنے دعوی ایمان کو عملاً سچ کر کے دکھاتے ہیں، ہر وقت قوانین خداوندی کے سامنے جھکے رہتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو انہی کے مطابق صرف کرتے ہیں، اپنی محنت کے ماحصل کو نوع انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھتے ہیں اور اپنے ہر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اس امر کا اطمینان کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس پورا سامان حفاظت موجود ہے، دشمن سے بچاؤ کے لیے بھی اور خود اپنے دل میں پیدا ہونے والے خدشات کی مدافعت کے لیے بھی۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کائنات میں اقتدار اعلیٰ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اس حقیقت کبریٰ کی شہادت ایک تو خود ذات خداوندی کا صحیح تصور مہیا کرتا ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ صاحب اقتدار قوتیں ہوتی تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس کے بعد اس کی شہادت کائناتی قوتیں وہم پہنچاتی ہیں جن کا مطالعہ اور مشاہدے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ساری کائنات ایک وحدت ہے اور اس میں ایک عالمگیر قانون کار فرما ہے۔ پھر اس کی شہادت وہ صاحبان علم و بصیرت وہم پہنچاتے ہیں جو عدل و مساوات کی بنیادوں پر معاشرے کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس نظام کے زندہ نتائج ان کی شہادت کی دلیل بنتے ہیں۔ یہ تمام شہادات انسان کو اسی نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ کائنات میں اقتدار اعلیٰ صرف ذات خداوندی کو حاصل ہے اور یہ تمام سلسلہ اس کے بے مثال غلبہ و قوت اور بے نظیر حکمت کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اسی کا نام اسلام ہے اور یہی وہ نظام حیات ہے جو تمام کائنات اور نوع انسان کے لیے قانون خداوندی کے مطابق تجویز ہوا ہے۔ یہ کوئی نیا نظام نہیں، تمام انبیاء صادقہ اسی نظام کو لے کر آتے رہے، لیکن ان کے بعد ان کے متبعین باہمی ضد اور سرکشی کی بنا پر اس میں اختلافات کرنے لگ جاتے۔ اس طرح یہ نظام اپنی اصلی شکل میں ان کے پاس نہ رہتا اور وہ دوسری راہوں پر چل نکلتے اور اس کا نتیجہ بھی بھگتتے، اس لیے کہ خدا کا قانون مکافات نتائج مرتب کرنے میں دیر نہیں لگایا کرتا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہی حالت اس وقت ان لوگوں کی ہے جو اس نظام خداوندی کی مخالفت میں پیش ہیں۔ سو اگر یہ تم سے اس باب میں جھگڑا تنازع کریں تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے لیے جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جہاں تک میرا اپنا اور اس جماعت کا تعلق ہے جو میرے پیچھے چلتی ہے، ہم نے اپنے تمام توجہات اسی نظام کی تشکیل پر مرکوز کر رکھی ہیں۔ اس کے بعد تم ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور ان سے بھی جو کسی آسمانی کتاب کے مدعی نہیں، پوچھو کہ وہ اس نظام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ اس کی اطاعت کریں گے تو زندگی کی کامرانیوں کی راہیں ان پر کھل جائیں گی، لیکن اگر یہ اس سے روگردانی کریں گے تو تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ تمہارا فریضہ ان تک پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا ان کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اس کے بعد جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ خدا کا قانون مکافات تمام انسانوں کے اعمال پر نگاہ رکھتا ہے۔ إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اس ذات حیات کی صداقت سے انکار کرتے ہیں اور ناحق اس کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کی تقریب کے در پہ ہو جاتے ہیں اور انہیں قتل کرنے پر اتر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو قتل کرنے پر بھی جو قوانین خداوندی کے مطابق عدل و مساوات کا نظام قائم کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ ان کی سب کوششیں رائگاں جائیں گی اور آخر الامر ان پر سخت تباہی آئے گی۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں نہ دنیا میں ان کے کسی کام آ سکے گا نہ آخرت میں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا جو ان کی کسی قسم کی مدد کر سکے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہ اہل کتاب وہ ہیں جنہیں اس ضابطۂ خداوندی کا جواب مکمل شکل میں قرآن میں آیا ہے۔ ایک حصہ دیا گیا تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس مکمل ضابطے کی طرف لپک کر آتے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں اس ضابطے کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کرے، تو ان میں کا ایک گروہ بالخصوص ان کے مذہبی پیشوا اس سے روگردانی کرتا ہے۔ ان لوگوں کی مفاد پرستیوں نے ان کی ذہنیت ہی ایسی بنا دی ہے کہ انہیں جب بھی حق کی طرف دعوت دی جائے یہ اس سے روگردانی کریں۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ اس لیے کہ خدا کے قانون مکافات پر ان کا ایمان ہی نہیں، یہ اس قوم باطل میں مبتلا ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اور اگر ہمیں وہاں جانا بھی پڑے گا تو محض چند دنوں کے لیے، اس کے بعد جنت کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ یہ عقیدہ ان کا خود ساختہ ہے اور اس نے انہیں ان کے دین کے بارے میں سخت فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ لیکن ان کی یہ خود فریبی انہیں خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ اس قانون کی روح سے ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدل مل جاتا ہے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ اس کا مظاہرہ ایک تو ابھی ہو جائے گا جب یہ میدان جنگ میں سامنے آئیں گے اور ذلت و خواری سے یہاں سے نکالے جائیں گے، اور پھر حیات اخروی میں بھی اس قسم کی رسوائیاں ان کے حصے میں آئیں گی۔
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ان سے کہہ دو کہ دنیا میں کوئی قوم بھی خدا کی چہیتی اولاد نہیں. ہر قوم کے ساتھ خدا کے قانون مشیت کے مطابق برتاؤ ہوتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی صحیح و عمل کا پھل ملتا ہے. ہر ایک کے درجات اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں. اس قانون کے مطابق عزت و عظمت اور غلبہ و اقتدار اسے ملتا ہے جس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر لے جس سے یہ صلاحیت باقی نہ رہے تو اس سے عزت و اقتدار چھن جاتا ہے. اس قانون کا سر رشتہ خدا کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس لیے اسے اس پر پورا پورا کنٹرول حاصل ہے کہ یہ اس کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ حقیقت کہ خدا کے فیصلے اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، خارجی کائنات کے نظم و نسق سے واضح ہے. تم دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے مقرر کردہ قانون کے مطابق رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں داخل کرتا ہے اور دن کی روشنی کو رات کی تاریکی میں لے جاتا ہے. موت اور حیات کا سلسلہ کس طرح اس کے قانون کے ساتھ وابستہ ہے. جب زمین مردہ میں نشو و نما دینے کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے تو اس سے نباتات اگتی ہے جو زندگی کا لہلہاتا نشان ہے، لیکن جب وہی پودا اپنا رشتہ زندگی بخش عناصر سے منقطع کر لیتا ہے تو اس کی زندگی موت سے بدل جاتی ہے. لہذا یہاں اصول یہ کار فرما ہے کہ جب اور جہاں بھی نظام زندگی قانون خداوندی کے مطابق ہو جائے تو اس سے سامان زیست اس قدر فراوانی سے ملتا ہے جو تمہارے حساب و شمار سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ظاہر ہے کہ اس نظام کی روح سے دنیا کے انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک وہ جو اس نظام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں گے، انہیں مومنین کہا جائے گا. دوسرے وہ جو اس کی مخالفت کریں گے، یہ کفار یعنی نہ ماننے والے کہلائیں گے. ان دونوں گروہوں میں اصولی اختلاف اور مخالفت ہوگی. اب ظاہر ہے کہ جماعت مومنین کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ جماعت کفار کو اپنا دوست اور رفیق بنائیں. انہیں یہ تعلقات صرف مومنین کے ساتھ وابستہ رکھنے ہوں گے. جو ان مخالفین کو اپنا دوست بنائے گا اس کا نظام خداوندی سے کسی قسم کا تعلق باقی نہیں رہے گا. لہذا اے جماعت مومنین، تمہیں ان مخالفین سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور اپنی حفاظت کا پورا پورا سامان تیار رکھنا چاہیے. تمہیں بڑی شدت سے خدا کے قانون مکافات کی احتیاط اور نگہداشت کرنی چاہیے. وہی تو تمہارا آخری مقام اور پناہ گاہ ہے. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ہم نے بات بالکل واضح کر دی ہے. اس کے بعد جو تم میں سے سمجھتا ہے کہ وہ ان مخالفین سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا تو وہ ادھر سے ہٹ کر کھلے بندوں ان کے ساتھ جا ملے. یہ غلط ہے کہ تمہارے دل میں کچھ اور ہو اور ظاہراً روش کچھ اور.
اس روش سے بالآخر حاصل کیا ہوگا، جبکہ حالت یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ خدا کے قانون مکافات سے کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ تمہارے دل کے پردے کیا شے ہیں؟ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ ان سب سے باخبر ہے، اور صرف باخبر ہی نہیں، سب پر کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ اسی قانون مکافات کے مطابق ہر شخص ظہور نتائج کے وقت اپنے اپنے کام کے نتیجے کو خواہ وہ خوش آئند ہو یا ناپسند اپنے سامنے موجود پائے گا، اگرچہ وہ ہزار جان سے چاہے گا کہ اس کے اعمال کا ناپسندیدہ نتیجہ اس سے کوسوں دور رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خدا کے قانون مکافات سے ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ انفرادی طور پر تمہیں اس قانون کی سخت گیری کچھ اچھی نہیں لگے گی، لیکن اگر تم انسانیت کے مفاد کلی کو سامنے رکھو تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قانون مکافات کی سخت گیری نوع انسان کے لیے باعث رافت و رحمت ہے، اس لیے کہ اگر قانون عدل کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے یا وہ رعایتیں برتنے لگ جائے تو انسانوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اب اس نظام کی عملی تشکیل کی طرف آؤ۔ اس کے لیے ان مومنین سے کہہ دو کہ اگر تم اس نظام خداوندی کو واقعی دل سے پسند کرتے ہو تو تم اس کی پوری پوری اطاعت کرو اور میرے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ۔ خدا کا نظام تمہاری صلاحیتوں کی نشو نما کرے گا اور تمہاری کوششوں کو ثمربار، تمہاری کوتاہیوں اور نادانستہ لغزشوں کے مضر اثرات سے تمہیں محفوظ رکھے گا، اس لیے کہ اس کا قانون تخریبی قوتوں کے خلاف سپر کا کام بھی دیتا ہے اور انسانوں کی نشو نما کا سامان بھی بہم پہنچاتا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ بس یہ ہے نظام خداوندی کی تشکیل و استحکام کا عملی طریقہ، یعنی قانون خداوندی کی پوری پوری اطاعت، لیکن اپنے اپنے طور پر نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت سے۔ اس نظام کے مرکز یعنی رسول کے فیصلوں کے مطابق قانون خداوندی کی اطاعت۔ جو لوگ اس نظام اطاعت سے روگردانی کریں تو یہ کفر ہوگا، اسلام نہیں ہوگا، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ کفر کی روش خدا کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، یہ نظام پہلی بار نہیں بھیجا گیا، اس مقصد کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف حضرات اور اقوام کو منتخب کیا جاتا رہا ہے۔ مثلا انسان کی تمدنی زندگی کا ابتدائی دور جسے داستان آدم کے تمثیلی انداز میں بیان کیا جا چکا ہے، پھر دعوت نوح کا دور، آل ابراہیم کا دور، اسی کی ایک شاخ آل عمران یعنی سلسلہ موسیٰ و ہارون کا دور، اور اب آل ابراہیم کی دوسری شاخ آل اسماعیل کا دور آیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ سب ایک دوسرے کی نسل سے تھے، ان کا یہ انتخاب یوں ہی عمل میں نہیں آ گیا تھا، اس خدا کی طے کردہ اسکیم کے مطابق ہوا تھا جو سب کچھ سننے والا اور تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ دور آل عمران کی آخری شخصیت عیسیٰ کی تھی، اس کے متعلق
اس کے متبعین اور یہودیوں نے عجیب عجیب قسم کی غلط فہمیاں پھیلا رکھی ہیں، خود اس کی ذات کے متعلق، اس کی والدہ کے متعلق، اس کے مشن اور تعلیم کے متعلق اور اس کی جماعت کے متعلق، ایسی غلط فہمیاں جن سے یہ متشہ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام خداوندی کا داعی نہیں تھا بلکہ کچھ اور ہی تعلیم دینے آیا تھا۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پیشتر ان غلط فہمیوں کا ازالہ ضروری ہے۔ اس داستان کا آغاز اس واقعے سے کیا جاتا ہے کہ جب آل عمران کی ایک عورت نے اپنے رب کی منت مانی کہ میں اپنے پیدا ہونے والے بچے کو تمام دنیاوی علائق سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کرتی ہوں کہ وہ تیرے مقدس گھر ہیکل کی خدمت کرے، اور میرے پروردگار تو میری اس نظر کو شرف قبولیت عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، اس لیے تجھے معلوم ہے کہ میں نے کس حسن نیت سے یہ منت مانی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا تھا کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا جو ہیکل کا راہب بن جائے گا اور اپنی پوری عمر اس کی خدمت کے لیے وقف کر دے گا، لیکن اس کے ہاں پیدا ہوئی لڑکی۔ اس سے اس کے دل میں خیال گزرا کہ لڑکا پیدا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن خدا کو خوب معلوم تھا کہ اس کے ہاں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ کن خوبیوں کی مالک تھی، اور اس نے آگے چل کر خانقاہیت کی غیر خداوندی قیود کو توڑنے میں کتنے بڑے انقلاب کا موجب بننا تھا، لہذا اگر وہ لڑکا ہوتا تو اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اس کی ماں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے اور جب یہ بعد میں شادی کرے تو اس کی اولاد کو شیطان مردود کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سو اس کے رب نے اس کی منت کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مریم کی پرورش کا نہایت عمدہ انتظام کر دیا، یعنی اسے زکریا جیسے نیک انسان کی کفالت میں دے دیا۔ مریم اپنے زہد و ریاضت کی بنا پر اس درجہ مرجع انعام بن گئی کہ اس کے پاس نظر و نیاز کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ جب کبھی زکریا عبادت گاہ قربان گاہ میں آتا تو مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھتا، وہ بربنائے احتیاط اس سے پوچھتا کہ اے مریم تجھے یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیونکہ اس کی کفالت تو زکریا کے ذمہ تھی۔ وہ اس کے جواب میں کہہ دیتی کہ انہیں یہ چیزیں ہیکل کا کوئی آدمی نہیں دیتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی نظریں مانتے ہیں وہ دے جاتے ہیں۔ اللہ اپنی مشیت کے پیمانوں کے مطابق اس طرح رزق کا سامان مہیا کر دیتا ہے جو عام طور پر لوگوں کے خیال میں نہیں ہوتا۔ مریم کا مقبول خلائق ہو جانا اس کا ذریعہ بنا۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ اس وقت تک زکریا کے ہاں اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، اس لڑکی کی پرورش سے اس کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ دعا بن کر اس کے لب تک آ گئی کہ اے میرے نشو نما دینے والے، مجھے بھی اپنے ہاں سے اچھی اولاد عطا فرما۔
تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ وہ ابھی قربان گاہ میں کھڑا محو دعا تھا کہ ملائکہ نے اسے آواز دی اور کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ قانون خداوندی کو سچ کر دکھانے والا ہوگا، ایک بڑی جماعت کا لیڈر، صاحب نظم و ضبط اور بلند ترین صلاحیتوں کا مالک۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ زکریا اس خوشخبری سے خوش تو ہو گیا، لیکن جب اسے اپنی طبعی موانعات کا خیال آیا تو اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاں اب لڑکا پیدا ہونے کا کون سا وقت ہے، جبکہ میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، کیا مجھے وہ بیٹا اسی طرح ملے گا جس طرح یہ بیٹی مریم مل گئی ہے، یا وہ میرے اپنے ہاں پیدا ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، مریم کی طرح نہیں، بلکہ اسی طرح جیسے میرے قانون مشیت کے مطابق اولاد پیدا ہوا کرتی ہے۔ بوڑھے مرد اور عقیم عورت میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کا بیدار ہو جانا ناممکنات میں سے نہیں، چنانچہ ان کی صورت میں یہی ہوا تھا۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ اس نے کہا کہ اس ضمن میں کوئی خاص حکم ہو تو ارشاد فرما دیجئے۔ خدا نے کہا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم 3 شب و روز تندرست ہونے کے باوجود لوگوں سے بات نہ کرو سوائے اشارے کے۔ قانون خداوندی کو شدت سے اپنے سامنے رکھو اور باقی جس طرح تمہارا معمول ہے اپنے فرائض کی تکمیل میں صبح و شام مصروف صفائی و عمل رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ زکریا کے اس ضمنی تذکرے کے بعد پھر مریم کی بات شروع کی جاتی ہے۔ اب مریم جوان ہو چکی تھی، خانقاہیت کی زندگی میں راہبہ کمالیوں کی طرح عام پجاریوں کی للچائی ہوئی نظریں جس پوری طرح اٹھتی ہیں، تاریخ اس پر شاہد ہے، بالخصوص جب انہوں نے یہ قانون بھی وضع کر رکھا ہو کہ راہبات ان پیشواؤں کے اندر ہی شادی کر سکتی ہیں۔ زکریا تو مرد صالح تھے لیکن دوسرے پجاری ان جیسے نہیں تھے، لیکن مریم بڑی پاک باز تھی اور پاک باز رہنا چاہتی تھی۔ وہ ان پیشواؤں کی آلودہ نگاہی سے سخت متنفر تھی، اس لیے اسے اب ہیکل کی زندگی بڑی مخدوش نظر آتی تھی۔ چنانچہ وہ دن رات اسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگی تاکہ اس کے دل میں خدا کی طرف سے یہ اطمینان پیدا کر دیا گیا کہ وہ گھبرائے نہیں۔ ایسے سامان پیدا کر دیے جائیں گے کہ وہ ہیکل کی حوث کارانہ فضا سے نکل کر اپنی مرضی کے مطابق گھر کی پاک اور صاف زندگی بسر کرے، اور اس طرح راہ و رسم خانقاہیت کے خلاف جہاد کر کے اپنے دور کی تمام عورتوں سے ممتاز ہو جائے۔ اسے یہ اطمینان قلب ملائکہ کے ذریعے اسی طرح دلایا گیا تھا جس طرح مومنین کو ملائکہ کے ذریعے بشارتیں ملتی ہیں، اور ان کے سکون قلب کا سامان پیدا کر دیا جاتا ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرے اور خانقاہیت کی غیر خداوندی پابندیوں کو توڑ کر اپنی فطری صلاحیتوں کو قانون خداوندی کے مطابق صرف کرنے کا تہیہ کر لے، اور یوں اس تجرد اور علیحدگی کی زندگی کو چھوڑ کر اسی طرح قوانین خداوندی کی پابندی کرے جس طرح دنیا کے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. مریم کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے. پجاریوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے زکریا کی کفالت میں نہیں رہنے دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس باب میں خود ان کے اپنے اندر بھی اختلاف تھا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم اس کی کفالت میں آ جائے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ قرآن دازی سے کر لیا جائے. یہ واقعات وہ ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے ہیں. ہم تمہیں اے رسول ان کا علم وحی کے ذریعے دے رہے ہیں، اس لیے یہ حقیقت پر مبنی ہے اور ان بے بنیاد باتوں کے ازالے کا موجب ہیں جو لوگوں نے اس سلسلے میں خواہ مخواہ پھیلا رکھی ہیں. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اسی سلسلے میں ملائکہ نے مریم سے کہا تھا کہ خدا تمہیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی ایک بیٹے کی جس کا نام مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا میں صاحب و وجاہت اور آخرت میں خدا کے مقربین میں سے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. تندرست و توانا، چھوٹی عمر میں خوب باتیں کرنے والا اور پختہ عمر تک پہنچنے والا، نہایت عمدہ صلاحیتوں کا مالک، پاک باز انسان. اس سے ان توہمات کا دور کرنا مقصود تھا جو ایک راہبہ کے دل میں اس خیال سے پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ خانقاہیت کی شریعت کے علی الرغم متاحل زندگی اختیار کر رہی ہے. اس سے کہیں وہ یا اس کا بچہ کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جائے. بعض اوقات اس قسم کے توہمات کا ایسا نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سچ مچ ایسا ہو جاتا ہے، لہذا اس کے دل سے ان خیالات کا دور کرنا ضروری تھا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اس پر مریم نے زکریا کی طرح تعجب سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں ایک کماری راہبہ ہوں. راہبہ کے ہاں اولاد کا کیا سوال؟ اس کے جواب میں اس سے وہی کچھ کہا گیا جو زکریا سے کہا تھا کہ یہ خدا کے اس قانون مشیت کے مطابق ہوگا جس کی روح سے عام تخلیق ہوتی ہے، وہ قانون جو اس اصول پر مبنی ہے کہ خدا جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس اسکیم کا آغاز ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. مریم سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ تمہارا بیٹا عام لڑکوں جیسا نہیں ہوگا، خدا اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، یعنی توریت و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور یوں اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وہ اس مردہ قوم سے کہے گا کہ میں تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے زندگی بخش پیغام لے کر آیا ہوں. میں اس وحی کے ذریعے تمہیں ایسی حیات نو عطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ پستی خاک نشینی سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے، اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی رفتیں نصیب ہو جائیں گی. یہ آسمانی روشنی تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا کر دے گی
जिससे तुम जिंदगी के सही रास्ते पर चलने के काबिल हो जाओगे। उससे तुम्हारी कौम की वीरान खेती जिस पर तरोताजगी का कोई निशान बाकी नहीं रहा फिर से सरसब्ज़ शादाब हो जाएगी। तुम्हारी वो कमीना खसलतें दूर हो जाएंगी जिनकी वजह से तुम्हें कोई अपने पास फटकने नहीं देता। मुख्तसरन ये कि जिल्लत व खाली की वो मौत जो इस वक्त तुम पर चारों तरफ से छा रही है एक नई जिंदगी में बदल जाएगी। मैं तुम्हारे मौजूदा निजाम सरमायादारी की जगह ऐसा निजाम कायम करूंगा जो इसका जायजा लेता रहेगा कि तुम खाने पीने की चीजों में से किस कदर अपने मसरफ में लाते हो और किस कदर जखीरा करते हो कि इससे नाजायज नफा कमाया जाए। इस कानून और निजाम में तुम्हारे लिए बाज आफरीनी एक नई जिंदगी हासिल कर लेने की बहुत बड़ी निशानी है, बशर्ते कि तुम इसकी सदाकत पर यकीन कर लो। ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ وہ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہے گا کہ یہ قانون جو مجھے وحی کے ذریعے ملا ہے کوئی نیا قانون نہیں، یہ ان باتوں کو سچا کر دکھائے گا جو اس سے پہلے تورات میں آ چکی ہیں، اور جو خود ساختہ پابندیاں تم نے شریعت کے نام سے خواہ مخواہ اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں ان سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ غرض یہ کہ وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے نشوونما دینے والے کا قانون حیات لایا ہوں، تم اس قانون خداوندی کی نگہداشت کرو، اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ تم اس طرح کرو جس طرح میں کہتا ہوں۔ اس سے تم میں وہ اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جو دین کا مقصود ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اس نظام کی بنیاد اس ایمان پر ہے کہ تمہاری اور میری سب انسانوں کی نشوونما کا ذمہ دار خدا ہے، اس لیے محکومیت صرف اسی کی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے وہ سیدھی اور متوازن راہ جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ یہ باتیں ہم نے مریم سے کہی تھیں، اس کے بعد عیسیٰ پیدا ہوئے اور اپنے وقت پر انہیں خدا کی طرف سے نبوت ملی۔ انہوں نے اسی انقلابی پروگرام کو جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے بنی اسرائیل تک پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ اس پیغام کی مخالفت ہیکل کی مذہبی پیشواؤں اور نظام سرمایہ داری کے دیگر علمبرداروں کی طرف سے ہونی تھی اور ہوئی۔ چنانچہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ قوم اس پیغام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس نے ان لوگوں کو الگ کر لینا چاہا جو اس پر ایمان لا چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے اس نے آواز دی اور کہا کہ بتاؤ اس نظام خداوندی کے قیام کے لیے کون میرا مددگار بنتا ہے۔ اس پر قوم کے مخلص انسانوں نے کہا کہ نظام خداوندی کے قیام کے لیے ہم آپ کے رفیق کار بنیں گے، ہم اس نظام کی صداقت پر پورا یقین رکھتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اس کی کس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نشوونما دینے والے سے اس کا اقرار کیا کہ ہم اس ضابطۂ ہدایت پر ایمان لاتے ہیں جسے تو نے نازل کیا ہے، ہم اس مقصد کے لیے تیرے اس رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے، سو تو ہمیں ان میں شمار کر لے جن کی زندگیاں اس نظام کی صداقت کی جیتی جاگتی شہادت ہوتی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یوں وہ قوم دو جماعتوں میں بٹ گئی، ایک حق کی حمایت کرنے والوں کی، دوسری اس کے مخالفین کی۔ مخالفین نے عیسیٰ پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑے بڑے خفیہ طریقے اور تدبیریں شروع کر دیں، ان کے مقابلے میں خدا نے انہیں بچانے کے لیے پوشیدہ اسباب و ذرائع پیدا کر دیے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کے تجویز کردہ طریقے بہر نو بہتر ہوتے ہیں۔
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ان کی آخری تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ کو گرفتار کر کے صلیب پر لٹکا دیا جائے اور اس طرح اسے بزعم خواہش ذلت و رسوائی کی موت مار دیا جائے. خدا نے عیسیٰ سے کہہ دیا کہ تم اطمینان رکھو، ان کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تم اپنی طبعی موت مرو گے، میری طرف سے تمہارے مدارج بلند ہوں گے، میں تمہیں ان مخالفین کی دسترس سے بہت دور لے جاؤں گا، اور جو الزامات یہ تمہارے خلاف تراشتے ہیں ان سے تمہاری بریت کروں گا. اس وقت تمہاری جماعت کے افراد کمزور نظر آتے ہیں، لیکن آخر الامر میں ان لوگوں کو جو تیرا اتباع کریں گے ہمیشہ کے لیے ان پر فوقیت دوں گا جو تیرا انکار کر رہے ہیں. یاد رکھو، اس قسم کی کشمکش کے فیصلے لوگوں کی اپنی اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کے مطابق نہیں ہوا کرتے. یہ ہمارے قانون مکافات کی روح سے ہوتے ہیں جس کی طرف ہر ایک کھینچے چلا آ رہا ہے، جس کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں رہ سکتا. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اس قانون کی روح سے ان لوگوں پر جو قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں اس دنیا میں بھی آخر الامر سخت تباہی آتی ہے اور آخرت میں بھی بربادی، ایسی تباہی اور بربادی جس سے کوئی شخص انہیں بچا نہیں سکتا، کوئی ان کا یار و مددگار نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ان کے برعکس جو لوگ ان قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ہمارے مقرر کردہ صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہیں ان کی محنت کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں پسند ہی نہیں کرتا جو کسی کے حقوق میں کمی کرے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. یہ ہیں وہ پرز حکمت تاریخی حقائق اور قوانین جو تمہیں اے رسول بذریعہ وحی دیے جا رہے ہیں. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہاں تک بات یہودیوں کے متعلق تھی. اب آؤ عیسائیوں کے اس دعوے کی طرف کہ عیسیٰ بن باپ پیدا ہوئے تھے اور اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں. سو ان سے کہہ دو کہ یہ تمہارے ذہن کی تراشیدہ باتیں ہیں. خدا کے نزدیک عیسیٰ کی پیدائش کی بھی وہی کیفیت ہے جو ہر آدمی کی پیدائش کی ہوتی ہے. انسان کے سلسلہ پیدائش کی ابتدا مٹی جمادات سے ہوتی ہے اور پھر وہ خدا کی مقرر کردہ اسکیم کے مطابق مختلف مراحل طے کرتا ہوا پیکر بشریت میں آ جاتا ہے. اس طرح عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی. اس لیے نہ وہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق خدا ہے نہ خدا کا بیٹا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. یہ ہے اس باب میں اصلی اور حقیقی بات جو تیرے رب نے بیان کر دی ہے، سو تیرے لیے اس معاملے میں بحث و جدل کی کوئی گنجائش ہی نہیں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اگر اس علم و حقیقت کے بعد بھی فریق ثانی جھگڑے پر مصر ہو تو ان سے کہہ دو کہ میں اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تم دلائل و براہین اور علم و بصیرت کے باوجود حق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو ایسی صورت میں ہماری روش یہ ہوا کرتی ہے کہ ہم کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو، اپنے آدمیوں اور عورتوں کو اپنی طرف الگ کر لیتے ہیں، اور تم اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے مردوں اور عورتوں کو لے کر ہم سے الگ ہو جاؤ، پھر ہم ایک دوسرے کے معاشرے میں دخل نہ دیں، ہر ایک کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جائیں، نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ ہم میں سے کون جھوٹا ہے۔ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم یہ چیلنج تم پوری شد و مت سے دے دو، اس لیے کہ حقیقت وہی ہے جو تم سے بیان کی گئی ہے کہ کائنات میں خدا کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی اس کی شان الوہیت میں شریک نہیں، سارا غلبہ و اقتدار جو سراسر حکمت و بصیرت پر مبنی ہے اسی کا ہے، اس لیے عیسیٰ یا کسی اور کے الہ ہونے کا عقیدہ یکسر باطل ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اگر یہ لوگ عدم مداخلت کے اس قول و اقرار کے بعد اس سے پھر جائیں اور خواہ مخواہ فساد پر اتر آئیں تو اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تم ان یہود و نصارہ دونوں سے کہو کہ ان جزئی باتوں کو چھوڑو اور اس اصل اصول کی طرف آؤ جس کے ماننے کے تم بھی دعوے دار ہو اور جس کی طرف ہم بھی دعوت دیتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے قوانین کی محکومی اختیار نہ کی جائے، اس کے اس اقتدار و اختیار میں کائنات کی کسی شے کو شریک نہ کیا جائے، نہ ہی اس کے سوا ہم ایک دوسرے میں سے کسی انسان کو خدائی اختیارات کا حامل سمجھیں۔ اگر یہ لوگ توحید کے اس مرکزی نقطے پر جمع ہو جائیں تو حل مراد، اور اگر اسی سے روگردانی کرنا چاہیں تو ان سے کہہ دو کہ تم جس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ، ہم صرف ایک خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اسے تم خود دیکھ رہے ہو۔ یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون ان سے کہو کہ تم کم از کم ابراہیم کے بارے میں جسے تم اپنا مورث اعلیٰ مانتے ہو یہ جھگڑے تو نہ نکالو کہ وہ یہودی تھا یا نصرانی، وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تورات اور انجیل اس کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں؟ کیا تم ایسی بدیہی باتیں سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے؟ ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تم نے ان باتوں کے متعلق جھگڑا کر کے دیکھ لیا جن کی بابت تمہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ علم تھا اور ان میں بھی منہ کی کھائی، اس کے بعد سوچو کہ تم ان معاملات میں کیا جھگڑ سکو گے جن کے متعلق تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں۔
بتاؤ کہ مسلک ابراہیمی کے متعلق تمہیں کیا علم ہے؟ تمہیں اس کی بابت کچھ علم نہیں، اور جھگڑتے ہو تم اس خدا کے ساتھ جسے اس کا پورا پورا علم ہے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ یاد رکھو ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ نصرانی، یہ تمہاری خود ساختہ نسبتیں ہیں، وہ خالص مسلم تھا، وہ دین میں گروہ بندیاں پیدا کرنے والے مشرکین میں سے نہیں تھا، یہ کچھ تم ہی کرتے ہو۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔